أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو. یعنی یہاں ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس نے اس کتاب سے پہلے نازل فرمائی. تو اس کا کیا مطلب کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہمیشہ کے لیے ان تمام کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان میں مضبوط قائم ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہو. اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا. ایسا نہیں کہ پھر کچھ کتابوں پر یا فرشتوں کو یا جن چیزوں کا یہاں ذکر ہے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں ہے، بلکہ وہ کافر ہے. جیسا کہ یہود و نصارہ کہ وہ آسمانی کتابوں پر جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور ان کی کتاب کو مانتے ہیں، مگر دوسرے رسولوں کو اور دوسری کتابوں کو نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے ان کو مانتے ہیں، ان کی کتاب کو مانتے ہیں، مگر دوسرے رسولوں کو اور ان کی کتابوں کو نہیں مانتے. تو یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آمینو، ایمان لاؤ. اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے، یعنی کہ جو ایمان لا چکے ہیں انہی کو اگر یہ خطاب ہے اور انہی کو کہا جا رہا ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو. ایمان لا چکے ہو تو اب اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو. اور اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہو، یعنی یہودی اور نصارہ اگر انہیں کہا جا رہا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والو، تم مکمل ایمان لاؤ. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، یعنی تمام کتابوں پر جس میں قرآن بھی داخل ہے، تمام رسولوں پر جن میں حضور کی ذات بھی داخل ہیں. تو اگر یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے تو معنی ہوگا کہ اے یہود و نصارہ مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام رسولوں اور تمام کتابوں، قرآن پر بھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہے، پہلا تو ہے کہ ایمان والوں سے اگر کہا جا رہا ہے تو کہا گیا کہ معنی ہوگا کہ ثابت قدم رہو اگر ایمان لے آئے ہو. اور اگر یہود و نصارہ سے خطاب ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تم بعض پر اور بعض رسولوں پر، بعض کتابوں پر تو ایمان لائے ہو تو مکمل داخل ہو جاؤ تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر. اور اگر اس سے مراد منافقین ہے، اگر منافقین کو خطاب ہے تو کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، یعنی دکھاوے کے طور پر تو تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ، یعنی کہ دل سے ایمان لے آؤ. یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہاں جو کہا گیا نا آمینو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ایمان کا لفظ فی زمانہ، اس زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جاتا ہے اور انہی پر بولا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کے یہود و نصارہ جو ہے انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا. کسی اور مذہب والے پر خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو اس لفظ کو نہیں بول سکتے، اگرچہ وہ آسمانی کتاب اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، مگر انہیں مسلمان
نہیں کہہ سکتے ہم۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب پر، قرآن پر بھی، اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ان تمام پر ایمان لاؤ۔ تم رسول پر یعنی کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ان سے پہلے جتنے رسولان کے اعظام اور انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ایمان لانا ہر کتاب پر ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن کی بات پر ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو اگلے نبیوں پر نازل ہوئی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا اور دیگر صحیفے ہوں، ان تمام کے متعلق ایمان لانے کا مطلب اور عقیدے کا رکھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، مگر عمل صرف قرآن کی بات پر کیا جائے گا، عمل صرف قرآن پر کرنا ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم ہر رسول کو مانتے ہیں، ہم ہر رسول کو پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم عمل قرآن کی بات پر کرتے ہیں جو حضور پر نازل ہوا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اور کافر ہونے کے بعد پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا، نہ ہی ان کی بخشش ہوگی اور نہ ہی انہیں اللہ راہ دکھائے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ وہ حضرت موسیٰ پر تو ایمان لے آئے، مگر ایمان لانے کے بعد پھر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور پوجا کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ پھر ایمان لے آئے تو حضرت عیسیٰ اور انجیل جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کتاب کا انکار کیا تو پھر کافر ہو گئے۔ ایمان لائے تھے موسیٰ پر، پھر بچڑے کی عبادت سے کافر ہو گئے، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ پھر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، اور پھر کافر ہونے کے بعد اپنے کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو بڑھے کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں آگے بڑھ گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ ایمان لائے پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے یعنی کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے یعنی کہ کفر پر ان کی موت ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ وہ ایمان لائے اور ایمان ظاہری طور پر لائے کہ مسلمانوں کے مومنین کے احکام ہم پر جاری ہو جائے، مگر موت پھر ان کی کفر پر ہوئی۔ تو یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین کے بارے میں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھ گئے، تو ان کی بات ہو رہی کہ ایسے لوگوں کو نہ اللہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا جن کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل انہیں نہیں بخشے گا، یعنی جب کہ یہ کفر پر رہیں اور کفر پر مریں تب تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، کفر وہ گناہ ہے جو بخشا نہیں جاتا، مگر جب کہ کافر توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو بخشش کا مستحق ہو گیا۔ مگر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ بخش دیتا ہے۔ تو کفر کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لائے تو بخشش کا مستحق ہو گیا، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا گیا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کہ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف کر فرما دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اسلام سارے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر پوری زندگی ہی کفر میں گزری ہو، نافرمانی میں، پوجا کرنے میں یا کفر کرنے میں، شرک میں گزری ہو، مگر جب بندہ ایمان لے آتا ہے
تو اسلام لانے کے بعد پچھلے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو ایمان لانے کے بعد بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے. یہاں جو بخشش نہیں ہوگی یہ بات ان لوگوں کی ہے جو کفر پر مرے, کفر پر قائم بھی رہے اور کفر ہی پر ان کی موت ہوئی, تو کفر پر مرنے کی وجہ سے اب انہیں بخشا نہیں جائے گا. اگرچہ وہ پہلے ایمان لائے تھے مگر پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر ہی پر مرے تو اب بخشش نہیں ہوگی. اگر وہ توبہ کر لیتے اور ایمان لے آتے اور مومن ہونے کی حالت میں انہیں موت آتی تو پھر بخشش کے مستحق تھے. کیونکہ مومن گناہ, ایک مومن کو گناہ کی سزا تو ضرور ہوگی مگر مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. مومنین کے لیے جنت ہے. مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومن کو جنت عطا فرمائے گا. یہ اور بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے گناہ کی سزا دی جائے گی مگر وہ سزا ہمیشگی کی نہیں ہوگی. جیسے کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا مگر وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, تو بعض گنہگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا مگر ان کی موت ایمان پر ہوئی تھی تو کچھ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اللہ تعالیٰ پھر انہیں وہاں سے نکال کر انہیں جنت عطا فرمائے گا. تو جو مومن ہوگا ایمان پر موت آئے گی اسے جنت, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اسے جنت ضرور ملے گی اپنے گناہوں کی سزا پا کر, مگر جنت میں وہ ضرور جائے گا اور جب جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت اس کے لیے ہے. جہنم ہمیشہ کافروں کے لیے ہے, جنت ہمیشہ مومنین کے لیے ہے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم ارزقنا تلاوة القرآن, اللہم اہدنا ہدایت القرآن, اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کبھی کبھی یہ کنفیوژن ہوتا ہے, لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب مومنین کے لیے جنت ہے ایمان پر موت آنے کے بعد بھی, تو جو نماز پڑھتا ہوگا, نمازیں چھوڑی ہوگی یا فلاں گناہ کیا ہوگا تو ان کے لیے جو سزائیں متعین کی گئی ہے یا اللہ نے حد متعین کی ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ جب جنت کا وعدہ بھی ہے کہ مومن کو جنت ملے گی تو ایمان پر موت آنے کے بعد بھی پھر جہنم میں عذاب کیوں ہوگا؟ تو یہ عذاب گناہوں کی سزا کے لیے ہوگا, مگر جب وہ سزا اپنی بھگت لے گا اس کے بعد پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. تو جنت تو مومنین کے لیے ہے, جہنم اسے اگرچہ ہوگی مگر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. جو اس کے گناہ ہیں, جتنے اس کے جرم ہیں اور اس کے جرم اور گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا اللہ ضرور اسے دے گا. اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اگرچہ جہنم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, جنت ہمیشہ کے لیے ہے. تو جو بھی انسان گناہ کرے گا تو وہ گناہ کی سزا تو ضرور بھگتے گا. تو ہمیں بچنا چاہیے, یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ایمان پر موت آ گئی تو جنت سیدھے جنت ہے, ایسا نہیں ہے. اگر گناہ کیے ہیں, جرم کیے ہیں تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی, قبر میں بھی بھگتنی پڑے گی, آخرت میں جہنم میں بھی بھگتنی پڑے گی. اللہ رب العزت ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. اسی لیے ہم بارہا ہر نماز میں کہتے ہیں وقینا عذاب النار, اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق.